بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے مدین تک کے سفر کے بارے میں ہم ان کی زندگی کے مختلف حالات و واقعات آپ کے گوشے گزار کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی حدود میں داخل ہوئے تو پچھلے واقعہ میں ہم بیان کر چکے کہ انہوں نے وہاں پر دو لڑکیوں کی مدد فرمائی جو کہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیڑ کے چھٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دو لڑکیاں اتفاقاً سیدنا شعیب علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے ان کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ اپنے گھر واپس لوٹیں تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ میری بیٹیوں، آج تم وقت سے پہلے پانی بھر کر کیسے گھر آ گئیں؟ تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہمیں وہاں پر ایک ایماندار اور بہادر شخص ملا جس نے ہماری مدد فرمائی، جس کی وجہ سے ہم جلدی گھر واپس آ گئیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک جائے اور اس شخص کو میرے پاس لے آئے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جو اس نے میری بیٹیوں کی اتنی مدد فرمائی۔ ان میں سے ایک لڑکی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ کو ہمارے والد گرامی بلاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی زیارت فرمائی تو آپ کے دل میں ان کا رعب اور محبت پیدا ہو گئی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے بہت جلد نبوت سے سرفراز ہو جانے والے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دوں، اس پر شرط یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 8 سال تک میرے ہاں کاٹ لیں، کام کاج کرتے رہیں، میری صحبت میں رہیں۔ ہاں اگر 10 سال تک کام کر لیں تو اور بھی اچھا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں بھلا آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے 8 سال کی بجائے 10 سال سیدنا شعیب علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے بہت سے اسرار اور رموز سیکھے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملنی تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا شعیب علیہ السلام کی معیت میں روانہ کر دیا تاکہ وہ ان سے نبوت کے اسرار اور رموز سیکھ سکیں۔ پھر جب وہ پنپ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرما دے۔ یہ 10 سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی خوب خدمت کی، ان کے گھر کے کام کاج کیے اور روحانی طور پر ان سے استفادہ حاصل کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال پورے کر چکے تو پھر وہ واپس اپنے وطن مصر کی جانب روانہ ہونے لگے۔ ایک رات انہوں نے اس قسم کی پلاننگ کی کہ وہ اپنے آبائی گھر مصر روانہ ہوں گے، تو سردی کی رات وہ راستہ بھول گئے۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، ابر چھایا ہوا تھا، اس لیے کہ وہاں پر بہت شدید سردی کی وجہ سے وہ آگ کی تلاش میں نکلے، لیکن وہاں انہیں کہیں بھی کوئی آگ نظر نہ آئی۔ کافی دور چلنے کے بعد انہوں نے کچھ انگارے دیکھے تو اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تم کچھ آگ سینک لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں وہاں پر کوئی آدمی مل جائے جو ہمیں راستہ بتلا دے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے درختوں سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب ہوں، تو جوتیاں اتار دے۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ یا تو آپ کی جوتیاں گدھے کے چمڑے کی تھیں یا اس لیے کہ تعظیم کروانا مقصود تھی، جیسا کہ کعبے میں جاتے وقت لوگ جوتیاں اتار کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اس آگ کے پاس پہنچے تو ایک آواز آئی، میں نے تجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے، تجھے میں نے دنیا میں سے منتخب کر لیا اور تجھے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرما رہا ہوں۔ اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، تم جانتے ہو میں نے تجھے اور تمہارے لوگوں سے مختار اور پسندیدہ کر کے تجھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ تیری طرح میری طرف اور کوئی نہیں جھکا، اب تو میری وحی کو کان لگا کر اور دھیان دھر کر سن، میں ہی معبود برحق ہوں اور کوئی نہیں، یہی میرا پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے۔ پھر
پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوال بطور تقریر ہے، یعنی تیرے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے، یہ جیسی کچھ ہے تجھے معلوم ہے کہ اب یہ جو ہو جائے گی وہ دیکھ لینا۔ اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا پروردگار یہ میری لکڑی ہے، اس سے میں طرح طرح کے کام لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، یہ مجھے چلنے میں سہارا دیتی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ درخت سے جھاڑ لیتا ہوں، اور ایسے ہی لکڑی سے میں بہت سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اس کے آگے میں ایک دھار لوہے کی لگا لیتا ہوں تاکہ پھل آسانی سے اتر آئیں اور لکڑی بھی نہ ٹوٹے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یعنی ان فوائد کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کھل کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ اس لکڑی کے بارے میں بہت سی افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں، جیسا کہ یہ لکڑی رات کے وقت روشن چراغ بن جاتی تھی، پھر جب آپ موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو یہ لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی، کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ قول بنی اسرائیل کا افسانہ معلوم ہوتے ہیں، ورنہ پھر آج اس خوبصورت لکڑی سے ایک سانپ بنتے دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیوں گھبراتے؟ اگر تو وہ اس لکڑی کے ان تمام عجائبات سے پہلے ہی روبرو تھے تو پھر ان کا گھبرانا بجا نہیں تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس لکڑی کو جو تیرے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو۔ جیسا ہی وہ زمین پر ڈالی گئی تو ایک بہت بڑے سانپ اژدہے کی صورت میں پھنپھناتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا خوفناک سانپ اور اژدہا نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ وہاں سے الٹے قدم بھاگنے لگے تو چٹان سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بھاگو نہیں، اس کو پکڑ لو، بے شک یہ تیرے رب کا معجزہ ہے جو تیری تصدیق کرے گا۔ لیکن آپ کی ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لے۔ کہتے ہیں فرمان خدا کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر ڈال دی تھی، پھر ادھر ادھر آپ کی نگاہ ہو گئی۔ اب جو نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اژدہا دکھائی دیا جو اس طرح چل پھر رہا ہے۔ خیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں ایک کمبل تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ پر اس کمبل کو لپیٹ کر اس لکڑی کو یعنی اس اژدہے کو پکڑنا چاہا تو فرشتے نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، اگر خدا تعالیٰ اسے کاٹنے کا حکم دے دے تو کیا تیرا یہ کمبل اسے بچا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے بسبب میرے ضعف ہو گئی ہے، میں ضعیف اور کمزور ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ اب آپ نے دلیری کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑا تو آپ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ پہلے کی طرح لکڑی ہی ہوگی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن بن جائے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی سفیدی ہو یا کوئی بیماری یا کوئی عیب ہو۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چراغ کی طرح روشن نکلا، جس سے آپ علیہ السلام کا یہ یقین کہ خدا تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں وہ اور بھی بڑھ گیا۔ یہ دونوں معجزے اسی لیے ملے تھے کہ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی زبردست نشانیوں کو دیکھ لیں، اور آگے چل کر یہی دو معجزے آپ کی تصدیق کا سبب بن جائیں گے۔ پھر حکم خدا بندی ہوا کہ فرعون نے ہماری بغاوت پر کمر کس لی ہے، اس کے پاس جا کر اسے سمجھاؤ۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قریب ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس درخت کے تنے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دل ٹھہر گیا، خوف و خطر دور ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اپنی لکڑی پر ٹکا کر سر جھکا کر گردن خم کر کے باادب ارشاد ربانی سنتے رہے تو فرمایا گیا، ملک مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف ہمارا پیغام لے کر جاؤ، یہیں سے تم بھاگ کر آئے ہو، اس سے کہو کہ وہ ہماری عبادت کرے اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و جبر نہ کرے۔ فرعون بڑا باغی ہو گیا ہے، دنیا کا مفتون بن کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا ہے۔ تو میری رسالت لے کر اس کے پاس جا، میرے کان اور میری آنکھیں تیرے ساتھ ہیں، میں تجھے دیکھتا بھالتا اور تیری باتیں سنتا سناتا رہوں گا، میری مدد تیرے ساتھ رہے گی، میں تجھے اپنی طرف سے اس کی طرف بھیجتا ہوں، تجھے قوتیں عطا کرتا ہوں، تو اکیلا ہی میرا پورا لشکر ہے، اپنے ایک ضعیف بندے کی طرف تجھے بھیج رہا ہوں جو میری نعمتیں پا کر بھول گیا ہے اور میری پکڑ کو بھول گیا ہے، دنیا میں پھنس گیا ہے اور تکبر میں دھنس گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا ایک وزیر مقرر کر دے اور وہ ہو بھی میرے کنبے میں سے یعنی میرا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔